الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عدل ساعة خير من عبادة 70 سنة أو كما قال النبي عليه السلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، کائنات کی یہ خوبصورتی اللہ رب العزت نے عدل اور احسان میں رکھی ہے۔ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ سب کو حکم دیتا ہے عدل کرو، احسان کرو، اور یہ دستور ہے، خدا ہے کہ جب اللہ کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو اس کی طاقت بھی دیتا ہے، اس کی توفیق بھی دیتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں امام الانبیاء ہیں اور آپ کے صحابہ سب صحابہ کے ائمہ میں سے ہیں، اللہ نے آپ کے اندر بھی عدل و انصاف کو کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ عدل و انصاف کا تعلق زمین سے بھی ہے، آسمان سے بھی ہے، مشرق سے بھی ہے، مغرب سے بھی ہے، جنوب سے بھی ہے، شمال سے بھی ہے۔ جب عدل و احسان کائنات میں ٹوٹتا ہے تو ایسے ہے جیسے آسمان کے ستارے نیچے آ جائیں، چاند نیچے آ جائے، سورج نیچے آ جائے اور سب بے نور ہو جائیں اور ساری دنیا سے ناراض ہو جائیں اور جلتی ہوئی روشنی تباہ و برباد ہو جائے۔ جہاں بوفے لگے ہوں، لنچ لگے ہوں، شادی تیار ہو، بارات آ چکی ہو، مہمان لگے ہوں، ڈشیں بھر گئی ہوں، دھواں اٹھ رہا ہو، کھانا تیار ہو، استقبالیہ ہوتا رہا ہو، 400 بندہ 500 بندہ اس مجمع میں اکٹھا ہو جائے، دلہا کی خوشی ہو، دلہن کی خوشی ہو، باراتی خوش ہو، ساری خوبصورت قسم کی نعمتیں جمع ہوں، شادی کا بندھن بندھا ہو، ایک دم سے کوئی دھماکہ ہو جائے، ساری لائٹیں تباہ ہو جائیں، ہال نیچے گر جائے، کھانے پھسل جائیں، لوگ مر جائیں، دلہن ختم ہو جائے، دلہا ختم ہو جائے، جس طرح اس سے خاندان بے نور ہو جاتا ہے، شادی حال بے نور ہو جاتا ہے، شادی بے نور ہو جاتی ہے، ایک سسکیاں آتی ہیں، غم آتا ہے، ساری کائنات کی خوشیاں مٹ جاتی ہیں، دعوت نامے ختم، دعوت ختم، دلہن کا لباس ختم، دلہے کا لباس ختم، نسلیں رک گئی، نسلیں مٹ گئی، آگے کچھ نہ بڑھ سکا۔ اس طرح ساری دنیا دلہا بن جائے، ساری دنیا کی عورتیں دلہنیں بن جائیں، ساری دنیا خوبصورت قسم کا بوفے بن جائے، ساری دنیا میں ایک شادی سجا دی جائے، ایک شادی کی تیاریاں ہو جائیں، ہر بندہ اپنے معیار کی خوشیاں لے کر آتا جائے، ان کے زیور وہاں پر ہوں، ہیرے وہاں پر ہوں، دولت وہاں پر ہو، مہر وہاں پر ہو، کپڑے وہاں پر ہوں، گاڑیاں وہاں پر ہوں، خوشیاں وہاں پر ہوں، سب کچھ وہاں پر ہو، اوپر سے اللہ کا آسمان گر جائے، یہ ساری نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، سارا جہاں بے نور ہو جاتا ہے۔ اللہ کی زمین پہ عدل جب ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ کی زمین بے نور ہو جاتی ہے، اور اللہ کی زمین کے درخت بے نور ہو جاتے ہیں، گندم بے نور ہو جاتی ہے، پانی بے نور ہو جاتا ہے، انسان بے نور ہو جاتے ہیں، انسانیت ختم ہو جاتی ہے، ساری دنیا میں عدل ہی چمک ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک آدمی عدل کر لے 1 منٹ تو 70 سال کی عبادت سے اونچا مقام اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ تمہارے غلام تمہارے ہاتھوں کے نیچے تمہاری آزمائش ہیں، جب تم پانی پیو تو ان کو پلاؤ، جب تم روٹی کھاؤ تو ان کو کھلاؤ، جب تم کپڑے پہنو تو ان کو پہناؤ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم آقا ہو، یہ تمہارے غلام ہیں، تم نماز پڑھو گے تمہیں 1 نماز کا اجر ہے، یہ نماز پڑھ کے تمہاری خدمت کریں گے تو ان کو دگنا اجر ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ یہ تمہارے غلام تمہارے امتحان ہیں،
ماں کے پیٹ سے یہ بھی ایک نطفے سے بن کر آئے ہیں، تم بھی ایک نطفے سے بن کر آئے ہو۔ ان کے پاؤں بھی ہیں، ان کے ہاتھ بھی ہیں، ان کی آنکھیں بھی ہیں، ان کی شرمگاہیں بھی ہیں، ان کا بھی ایک گھرانہ ہے، ان کا بھی ایک نظام ہے۔ غلام کو غلام سمجھ کے کبھی ذلیل اور خوار نہ کرنا۔ خدا کی قسم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو بڑے خوبصورت حق دیے ہیں۔ آپ نے ہجرت کے دوران سراقہ بن مالک کو جو امن نامہ دیا تھا اور وہ خط لکھا تھا، میرے نبی نے سیدنا صدیق اکبر سے نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے عامر بن فہیرہ سے فرمایا ہے جو سیدنا صدیق اکبر کے غلام تھے کہ تم آ جاؤ، تمہارے ہاتھوں سے یہ امان نامہ لکھا جائے گا اور محمد کی طرف سے سراقہ کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور ساری دنیا کو بتایا جائے گا۔ آج میرے نبی علیہ السلام کی طرف سے جو گارنٹی لکھی جا رہی ہے اس کو لکھنے والے سیدنا صدیق اکبر نہیں ہیں، بلکہ ایک غلام ہیں جن کا نام عامر بن فہیرہ ہے۔ اور خدا کی قسم میرے نبی نے اپنے غلام سیدنا بلال حبشی جب غلام تھے، ان کو بیت اللہ کی چھت پہ چڑھایا تھا اور جوتیوں سمیت چڑھایا تھا اور فرمایا تھا تو اذان دے کر ساری دنیا کو بتا دے کہ امام بعد میں آتا ہے، مؤذن پہلے آتا ہے، اذان پہلے ہوتی ہے، امامت بعد پہ ہوتی ہے۔ جس کا امام امام الانبیاء ہو اس کا آج مؤذن حضرت بلال حبشی ہے، اور ساری دنیا کو یہ بتاتے جاؤ کہ بلال حبشی آزاد نہیں ہے، امیر نہیں ہے، حبشہ سے یہاں تک پہنچا ہوا ہے، مگر دین اسلام اور میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے جب وہ بیٹھا ہے اللہ نے غلاموں کو بھی چمک عطا فرما دی ہے۔ آپ نے فرمایا سب سے بدترین آدمی وہ ہے جو غلام کو کوڑے مارتا ہو، سب سے بدترین آدمی وہ ہے جو غلام کو تھپڑ مارتا ہو، سب سے بدترین آدمی وہ ہے جو غلام کو گالیاں دیتا ہو، سب سے بدترین آدمی وہ ہے جو غلام کو سلام نہیں کرتا بلکہ اس کے آگے چودھری بن کے کھڑا ہے، سب سے بدترین آدمی وہ ہے جو اپنے غلام سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ میرے نبی کا عدل و احسان تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ سے جب باہر آتے ہیں اس بستان سے دودھ پیتے ہیں جو آپ کا حق ہے، اس سے نہیں پیتے جو آپ کا حق نہیں ہے۔ میرے نبی علیہ السلام خدا کی قسم مسجد نبی کی تعمیر پر زمین خرید کر سوال کرتے ہیں زمین کے مالک کون ہیں؟ بتایا جاتا ہے یا رسول اللہ دو بچے ہیں، ایک کا نام سہل ہے دوسرے کا نام سہیل ہے، یہ دونوں یتیم بچے ہیں، باپ ان کا مر چکا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لاؤ ان کو بلاؤ، بلایا گیا تو میرے نبی نے فرمایا آؤ ہم تمہیں قیمت دیتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ نہیں، ہم اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں یتیموں سے بغیر دولت کے بغیر قیمت کے زمین نہیں خریدنا چاہتا۔ سیدنا صدیق اکبر سے آپ نے فرمایا تم اس کی قیمت ادا کر دو اور ساری دنیا کو بتا دینا کہ یتیم کا حق کوئی نہیں کھا سکتا۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یتیم کو اپنی پرورش میں رکھو یہاں تک کہ بالغ ہو جائے، نکاح کی مدت آ جائے۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اب یتیم اگر سمجھدار ہو گیا ہے اس کی دولت اس کے بینک اکاؤنٹ میں ہاتھ میں دے دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور مت اس کے مال کو ظلم اور اسراف کے طور پہ کھاؤ۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اگر اس کا وارث امیر ترین آدمی ہے اس کو چاہیے اپنی دولت سے یتیم کو کھلا دے، یتیم کے پیسوں کی کٹوتی مت کرے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو فقیر ہو اگر اس کا مالک تھوڑا سا یتیم کا مال استعمال کر لے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ، اب جب تم ان کے مال ان کو دے دو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، ایک گواہ بھی قائم کر دو تاکہ کل قیامت کے دن تمہیں میرا اللہ یہ سوال نہ کرے کہ تم نے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کیوں نہیں کیا تھا اور تم نے ان کی دولت ان کو کیوں نہیں دی تھی اور تم نے ان کا مال ان کو کیوں نہیں دیا تھا۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، میرے نبی علیہ السلام مسجد نبی کی تعمیر فرما رہے ہیں۔ صحابہ اینٹیں اٹھاتے ہیں تو نبی بھی اٹھاتے ہیں، صحابہ پہ گردہ گرتا ہے تو نبی پہ بھی گرتا ہے، صحابہ اکرام مزدوری کرتے ہیں تو میرے نبی بھی مزدوری کرتے ہیں۔ سفر کے دوران پڑاؤ ہو گیا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بکری ذبح کرتے ہیں، کھانا بناتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے اپنی اپنی ڈیوٹیاں لگا لو، کوئی بکری لے کر آیا، کسی نے ذبح کی،
کسی نے پکانے کا کہا، کسی نے برتن دھونے کا کہا۔ میرے نبی آخر میں کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا سب نے کام بانٹ لیے، ایک محمد رہ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں جنگل میں جا رہا ہوں، وہاں سے لکڑیاں اکٹھی کروں گا اور ان کو توڑ کر اپنے کندھوں پہ رکھوں گا اور رکھ کر تمہارے ساتھ کام کے اندر برابر شریک ہو جاؤں گا، تاکہ میرا کوئی امتیاز نہ رہے، میری کوئی اتنی صفت نہ رہے کہ میں تمہارے ساتھ کام نہ کروں اور ایسے ہی بیٹھ کے کھا لوں۔ اللہ کے نبی جنگل میں گئے، لکڑیاں وہاں سے توڑ کر گٹھا بنایا، گٹھا بنانے کے بعد کندھوں پہ رکھا، رکھنے کے بعد میرے نبی تشریف لائے، صحابہ سے کہا لو بھائی میں بھی اپنا کام کر چکا ہوں، اب کھانا بناؤ، ہم سارے کے سارے اکٹھے کھاتے ہیں۔ اسلام کا عادلانہ نظام ہے۔ حضرت عمر کے دور حکومت میں پورے اسلام کو چمک تھی، پورے ایمان کو چمک تھی۔ خدا کی قسم آپ نے پانی کی گھاٹ پر اصول اور ضابطے قائم کیے تھے۔ آپ سے پہلے لوگ اگر کوئی اونٹ کو پانی پلا جاتا، دوسرا قبیلہ آ کر کہتا کہ تیرے اونٹ نے پانی پہلے کیوں پیا ہے، اس سے یہ خاندانی جنگیں لڑ دی جاتی، 100 سال تک کی یہ جنگیں ہوتی۔ آپ نے باری مقرر فرمائی، آپ نے چراگاہیں قائم فرمائی، آپ نے سب کے حقوق ان کو ادا کیے۔ فرمایا یہ جانور ہیں، ان کے حق ادا کرنا۔ خدا کی قسم ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، لوگوں نے کہا امیر المؤمنین کیا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا 10 سال اللہ نے مجھے خلافت عطا فرمائی ہے، مگر ایک پل تھا جو میں نے بنوایا تھا، وہ پل ذرا کمزور پڑ گیا تھا اور وہ ذرا ہل رہا تھا، وہاں سے ایک بکری کا ریبڑ گزرا ہے، ایک بکری کا پاؤں اس میں پھسلا ہے، پھسل کر اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ آج عمر کو اس چیز کا درد بھی ہے، غم بھی ہے، اس چیز کا فکر بھی ہے۔ کل قیامت کے دن میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا اے عمر تیرے دور کے اندر تیرا یہ پل کمزور کیوں تھا، تیرے دور کے اندر اس پل میں سوراخ کیوں تھے، تیرے دور کے اندر یہ پل کی لکڑی کمزور کیوں ہو گئی، تیرے دور کے اندر ایک بکری کیوں پھسلی اور اس کی ٹانگ کیوں ٹوٹ گئی۔ خدا کی قسم یہاں پر تو گٹر کھلے ہوتے ہیں، گڑے پڑے ہوتے ہیں، لوگ بیچ میں گر جاتے ہیں، بچہ بیچ میں گر جاتا ہے، بچہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، گٹر میں لوگ پھسل جاتے ہیں۔ ہماری کوئی حکومت، کوئی نظام، کوئی چیز اس پہ غور و فکر نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اندھیرا ہے، دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ بظاہر بلب جلاتے ہیں مگر اندھیرا ہے، بظاہر لائٹیں چل رہی ہیں مگر اندھیرا ہے، بظاہر تو اللہ کا سورج بھی لگ رہا ہے مگر ہم اس قابل نہیں، ہم اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بظاہر ساری دنیا کی خوبصورت قسم کی لائٹوں کا نظام دنیا جہاں میں ہے، جہاں لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہوتی، مگر ہم اندھیروں میں ہیں، اس لیے کہ عدل ٹوٹ گیا ہے، عدل ٹوٹ گیا ہے۔ حضرت عمر کے دور میں رات کو نکلتے ہیں، گشت ہو رہا ہے، ایک گھر کے قریب کھڑے ہیں، اندر سے ایک عورت کی چیخنے کی آواز آ رہی اور اس کے بچے رو رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا عمر تباہ ہو جائے، عمر تباہ ہو جائے۔ اس کے دور میں آج 3 دن سے میرے گھر میں کھانا نہیں، میرے گھر میں پینا نہیں، میرے گھر میں راشن نہیں۔ خدا کی قسم بچوں کو پتھر ڈال کر ہنڈیا میں دکھاتی ہوں کہ یہ ہنڈیا تمہاری بن رہی ہے، پھر آہستہ آہستہ ان کو سلا دیتی ہوں، پھر وہ اٹھتے ہیں، پھر میں ان کو پتھر دکھاتی ہوں کہ یہ تمہاری ہنڈیا بن رہی ہے اور اس پر پانی ڈال دیتی ہوں۔ بچے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سالن بن رہا ہے، پھر وہ سو جاتے ہیں۔ تیسرے دن پھر میں ایسے ہی کرتی ہوں، پتھروں میں پانی ڈال دیتی ہوں، ہنڈیا اوپر چڑھا دیتی ہوں اور بچوں کو سلا دیتی ہوں۔ 3 دن سے وہ بھی بھوکے ہیں، 3 دن سے میں بھی بھوکا ہوں۔ کہاں پر ہے عمر؟ کہاں پر ہے ان کا انصاف؟ کہاں پر ہے ان کی خلافت؟ کہاں پر ہے ان کی صحابیت؟ کہاں ہے وہ نبی کے شاگرد؟ کہاں ہیں وہ؟ آپ گئے جا کر راشن ڈیپو سے آگے بڑھے، راشن لیا، آٹا لیا، مثالیں لیے، سب کچھ اٹھایا، کندھوں پہ رکھا، دروازہ کھٹکا، سب کچھ رکھا، رکھ کر وہاں سے واپس ہو لیے، رب سے دعا کرنے لگے اللہ تیرا شکر ہے آج تو نے مجھے مطلع کر دیا ہے، یہ مظلوم تھے، غریب تھے، فقیر تھے، اللہ کی قسم آج اگر مجھے نہ پتہ چلتا اور میں دنیا سے چلا جاتا، ان بچوں کے رزق کا حساب کون دیتا؟ اس عورت کے رونے کی آواز کس کو آتی؟ اس گھر
کے جو فاقے چل رہے ہیں عمر اس کا کیا جواب دیتا؟ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، اللہ نے خلافت نصیب فرمائی، امام الصحابہ کا تاج آپ کو عطا فرمایا۔ سب سے پہلے آپ کی خلافت کا دن تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، حضرت عمر آپ کو ملے، عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ملے۔ ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا بازار میں جا رہا ہوں، کپڑے فروخت کروں گا، بچوں کا رزق لے کر آؤں گا۔ کہا آپ تو آج پہلے دن کے خلیفہ ہیں، آج بازار کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا خلافت میں صرف روٹی کھانا میرا حق ہے، میرے بچوں کا حق نہیں ہے، میں آج ان کے لیے مزدوری کروں گا تاکہ اپنی روٹی بھی مل جائے، بچوں کا حق بھی مل جائے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، دیگر صحابہ کو جمع کیا، کہا ابو بکر صدیق تو اس طرح مزدوری پہ جا رہے تھے، ہلکے ہلکے کپڑے تھے، آپ فروخت کرنا چاہتے تھے، بچوں کو کھلانا چاہتے تھے، آؤ ہم سب بیٹھتے ہیں، صحابہ مشورہ کرتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کا کوئی نہ کوئی وظیفہ متعین ہونا چاہیے تاکہ نظام زندگی ان کی گزر جائے۔ سب صحابہ بیٹھے، مشورہ ہو گیا، ایک ہلکا سا وظیفہ رکھا گیا اور اس وظیفے میں آپ کی خوراک وہی تھی، پانی وہی تھا، کھانا وہی تھا، کپڑے وہی تھے جو آپ زندگی میں پہلے سادگی سے استعمال کر رہے تھے، خلیفہ بننے کے بعد بھی آپ نے وہی کپڑے، وہی سادگی، وہی خوراک، وہی ہلکا سا وظیفہ اس پر گزران زندگی کر کر دنیا کو بتایا ہے کہ تخت صحابہ جو اللہ نے عطا فرمایا تھا، ایک چٹائی ہوتی تھی، لکڑی کا ممبر ہوتا تھا، صحابہ کی کرسی وہی تھی، صدارت وہی تھی، بادشاہت وہی تھی، خلافت وہی تھی، ہر چیز وہی تھی، چمکتے ہوئے تخت، برق لباس، بڑی گاڑیاں، پروٹوکول، مراعات، تنخواہیں، کمیشن، ڈی اے، یہ کوئی صحابی نہیں لیتا تھا۔ ہر صحابی عدل کے ساتھ بڑھتا، احسان کے ساتھ بڑھتا، موت کو اتنا قریب دیکھتے جتنا کہ جوتی کا تسمہ ہے، ہر دن کے بعد موت نظر آتی، ہر گھڑی کے بعد موت نظر آتی۔ آج ہمارے حکمران اندھا دھن ملک کو لوٹ جاتے ہیں، کناروں پہ بیٹھ جاتے ہیں، تھیلے بھر کے لے جاتے ہیں۔ کیا ان کو موت یاد نہیں؟ کیا ان کو انصاف یاد نہیں؟ کیا ان کو نظام کائنات یاد نہیں؟ اللہ کی قسم، بڑے بڑے بادشاہ گزرے، سکندر اعظم وہ تھا جو دنیا کو فتح کرتے جا رہا تھا، ہندوستان کی زمینوں تک آیا تھا، اللہ کی قسم ہر ملک کا خزانہ لے لیتا، ہر ملک کے ہیرے لے لیتا، ہر ملک کے جواہرات لے لیتا، جس ملک پہ جاتا اللہ فتح عطا فرما دیتے۔ ساری دنیا کے حکمرانی اللہ نے اس کے ہاتھ میں دی ہے، ساری دنیا کی بادشاہت اللہ نے اس کے ہاتھ میں دی ہے۔ ایک ملک کا خزانہ اگر کوئی لوٹ لے، بتاؤ کتنا اوپر مالدار بن جاتا ہے، مگر ساری دنیا کو جو فتح کیا، خزانوں کی بھرمار تھی، سب کچھ تھا، اس کی فوج میں بڑی بڑی طاقتیں تھی، بڑے بڑے نظام تھے، بڑا عدل بھی تھا، انصاف بھی تھا، مگر موت جس وقت آئی جب اس نے ہندوستان اور دیگر علاقوں کو فتح کیا، ساری دنیا پہ اس کا سکہ جم گیا، ساری دنیا میں اس کے ڈنکے بجنے لگ گئے، اس وقت سکندر اعظم کی موت آ گئی اور ساری دنیا کو اللہ نے یہ بتایا ہے فاتح ضرور ہے، طاقتور ضرور ہے، مگر بادشاہ کے نیچے ہے، رب کے نیچے ہے۔ اللہ کی ذات کا بھی ایک عدل ہے اور اللہ کی مخلوق کا بھی ایک عدل ہے۔ اللہ کا عدل یہ ہے کہ کسی مخلوق کو آج تک اللہ نے دھوپ سے محروم نہیں رکھا، سورج سے محروم نہیں رکھا، چاند سے محروم نہیں رکھا، گندم سے محروم نہیں رکھا، لباس سے محروم نہیں رکھا، جوتی سے محروم نہیں رکھا، خوبصورت نظام سے محروم نہیں رکھا۔ اور ایک مخلوق کا حق ہے کہ اللہ کی ذات میں بھی عدل کرو، اور وہ ہے شرک سے اپنے آپ کو باز رکھو۔ اللہ ایک ہے، نہ اس کے کوئی دائیں اور اللہ ہے، نہ بائیں اور اللہ ہے، نہ آگے کوئی اللہ ہے، نہ پیچھے اس کے اللہ ہے، نہ اوپر کوئی اور خدا ہے، نہ نیچے اور کوئی خدا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک۔ سب سے پہلا عدل روٹی پوری کرنا نہیں ہے، سب سے پہلا عدل زمین پر جس طرح پیشاب کو صاف کیا جاتا ہے، بخانے کو
کو صاف کیا جاتا ہے، کھلے ہوئے گٹروں کو ٹھیک کیا جاتا ہے، کھڑے ہوئے پانی کو صاف کیا جاتا ہے، ٹوٹی ہوئی سڑکوں کو جوڑ دیا جاتا ہے، گندے محلے کو پانی کے ذریعے پاک کیا جاتا ہے، اللہ کی بارشوں سے دنیا کو صاف کیا جاتا ہے۔ اس طرح زمین پر سب سے بڑی پاکی یہ ہے ہم شرک کے میدانوں سے توبہ کریں اور اللہ کی توحید کی طرف لوٹیں، اللہ کو وحدہ لا شریک کہیں۔ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ، ہم اس لیے آئے ہیں کوئی بندہ بندے کی عبادت نہ کرے بلکہ سارے بندے اپنے رب کی عبادت کریں۔ شرک سے پاکی عدل ہے۔ میرا نبی علیہ السلام کی نبوت میں عدل کہ آپ کی محبت، آپ کی اطاعت، آپ کی ختم نبوت اور اس ختم نبوت کا تحفظ۔ آپ کی دائیں طرف کوئی اور نبی اب نہیں آئے گا، بائیں طرف کوئی اور نبی نہیں آئے گا، آگے کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اس سے اوپر کوئی اور نبی نہیں آئے گا، نیچے سے کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ چاروں سمت پر آپ خاتم النبیین ہیں، آسمان پر آپ خاتم النبیین ہیں، زمین پر آپ خاتم النبیین ہیں۔ ذرا سے ادھر ادھر ہو گئے، فتنوں کا شکار ہو گئے، یہ آپ کی نبوت میں ظلم ہے۔ یہ عدل ٹوٹا، ادھر توحید کا عدل ٹوٹا، ادھر ختم نبوت کا عدل ٹوٹ گیا تو اللہ کی قسم دنیا تاریک ہے، دنیا تاریک ہے، یہ روشنیاں بیکار ہیں۔ یہ اس طرح ہے جس طرح وہ بارات تباہ ہو گئی، وہ ہلاک ہو گئی، وہ برباد ہو گئی، نہ رہا بانس نہ بجی بانسری، ساری دنیا ہلاک ہو گئی، ساری دنیا ہلاک ہو گئی۔ مشرک ہلاک ہیں، منافق ہلاک ہیں، چاہے یہ سانس لے رہے ہیں، چاہے یہ چودھری ہیں، چاہے یہ پہلوان ہیں، چاہے کوئی ڈاکٹر مشرک ہے، چاہے کوئی وکیل مشرک ہے، چاہے کوئی انجینئر مشکل ہے، چاہے کوئی بادشاہ مشرک ہے، چاہے کوئی قاضی مشرک ہے، چاہے کوئی عالم بن کر بھی مشرک ہے، اللہ کی قسم مشرک ہلاک ہے، مشرک ہلاک ہے، اس کی دنیا میں بھی ہلاکت ہے، اس کی آخرت میں بھی ہلاکت ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ آج کسی کے 10 روپے کھا جائیں، لوگ کہتے ہیں یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ کوئی ڈکیتی کر جائے، لوگ کہتے ہیں یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ کوئی قتل کر جائے، لوگ کہتے ہیں سب سے بڑا ظالم ہے۔ کوئی شرابی بن جائے، لوگ کہتے ہیں سب سے بڑا ظالم ہے۔ کوئی ڈاکو بن جائے، لوگ کہتے ہیں سب سے بڑا ظالم ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سب سے بڑی ہلاکت ہے، شرک سب سے بڑی تباہی ہے۔ شرک اللہ کی قسم پوری دنیا کو تاریک کر دیتا ہے۔ اس طرح میرے نبی اپنی نبوت میں واحد ہیں، آپ کی ختم نبوت کا نشان کسی اور نبی کے پاس نہیں ہے، یہ مہر کسی کے پاس نہیں ہے، یہ کتاب کسی کے پاس نہیں ہے، یہ دین کسی کے پاس نہیں ہے، یہ حسن کسی کے پاس نہیں ہے، یہ جمال کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ سے بڑا اگر کوئی ہے تو صرف آپ کو بنانے والا اللہ ہے۔ اس لیے میرے نبی کے ساتھ بھی اپنے اس شرک کو ختم کرنا ہے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت پر ایمان بھی لاتے ہیں، محافظ بھی بنتے ہیں۔ خدا کی قسم کئی جگہ ایسی گزری ہیں جہاں پر کوئی ختم نبوت کا داعی نہیں تھا اور وہاں پر گستاخوں نے گستاخی کی ہے اور لوگوں نے کہا آج تو کوئی مسلمان نہیں ہے، آج تو ختم نبوت کا داعی کوئی نہیں ہے، آج تو کوئی کچھ نہیں ہے۔ ایک چودھری بادشاہ نے میرے نبی کی جب گستاخی کی تھی، اس کا اپنا پالا ہوا کتا مار دیا تھا اور غیب سے آواز آئی تھی میں آج محمد رسول اللہ کا محافظ ہوں۔ بے شک کتا تیرا ہوں، محافظ نبی کا ہوں، جانور تیرا ہوں، محافظ نبی کا ہوں۔ بے شک میں جانور ہوں، آج کوئی انسان اگر نہیں ہے تو آج ایک کتا ہے، اللہ اس سے بھی کام لے رہا ہے۔ تم اگر شکاری کتا دنیا کے پرندوں کے لیے رکھتے ہو، ایک شکاری کتا اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے بھی رکھا ہے۔ یہ ختم نبوت میں کسی کو نبی بنانا بھی شرک ہے۔ ایک شرک
فی الصحابہ ہے، کوئی بندہ اس وقت کہے کہ میں صحابی رسول ہوں، کوئی بندہ اس وقت کہے کہ مجھے خواب میں نبی پاک کی زیارت ہو گئی، میں صحابی بن گیا، کوئی بندہ اس وقت کہے تو اس کو یہ بتاؤ کہ اویس قرنی دور نبوت کا آدمی ہے، اویس قرنی نبی قریب کے قریب کا آدمی ہے، اویس قرنی میرے نبی علیہ السلام کے عظیم ترین اللہ والوں کے بندوں میں سے شمار ہوتا ہے، مگر اویس قرنی صحابیت کے رتبے سے محروم رہے ہیں، کیونکہ میرے نبی علیہ السلام کے آمنے نہیں آئے، سامنے نہیں آئے۔ میرے نبی کے صحابہ بھی اپنی صحابیت میں یکتاں ہیں، اور ان جیسی صحابیت کسی اور نبی کے صحابی کے پاس نہیں ہے۔ میرے نبی کے صحابہ بھی آسمان کے ستاروں کی طرح ایک خوبصورت جماعت ہے، اور ان جیسی جماعت اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی توحید پر سمجھوتا نہیں، ختم نبوت پر سمجھوتا نہیں، عظمت صحابہ پہ سمجھوتا نہیں۔ یہی تو صحابہ ہیں جن کی چمک کے لیے اللہ نے میرے نبی کو اٹھایا ہے اور ساری دنیا میں چمکایا ہے۔ محمد الرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، جو آپ کے ساتھ ہیں۔ معا یہ عربی کا لفظ ہے، معا کا مطلب آپ سوئیں تو وہ آپ کے ساتھ ہیں، معا کا مطلب آپ جاگیں تو وہ آپ کے ساتھ ہیں، معا کا مطلب آپ مسکرائیں تو آپ کے ساتھ ہیں، معا کا مطلب آنسو بہائیں تو آپ کے ساتھ ہیں، معا کا مطلب جہاد میں ہو تو آپ کے ساتھ ہیں، معا کا مطلب معراج میں ہو تو آپ کے ساتھ ہیں، معا کا مطلب مسجد نبی میں امام آپ ہوں گے، جماعت صحابہ مقتدی ہوگی، معا کا مطلب خندق میں آپ ہوں گے، کھودنے والی آپ کی جماعت صحابہ کی ہوگی، معا کا مطلب مسجد نبی کی تعمیر آپ کریں گے، مزدوری کرنے والے ساتھ آپ کے صحابہ ہوں گے، معا کا مطلب چندہ خرچ کرنے میں پہل آپ کریں گے، سارے صحابہ آپ کے ساتھ چلیں گے، معا کا مطلب ہجرت میں آپ ہوں گے، صحابہ کا امام آپ کے ساتھ ہوگا، معا کا مطلب احد میں آپ ہوں گے، صحابہ ساتھ ہوں گے، معا کا مطلب طائف میں آپ ہوں گے، صحابہ ساتھ ہوں گے، معا کا مطلب بدر میں آپ ہوں گے اور تحفظ والے آپ کے صحابہ ہوں گے، معا کا مطلب جس حمزہ کا سینہ چرتا ہے وہ آپ کے ساتھ تھا، جس طلحہ کا ہاتھ شل ہو جاتا ہے وہ آپ کے ساتھ تھا، حضرت زبیر کے جسم پہ 70 زخم آتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، زنیرہ کی آنکھیں گرائی جاتی ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، سمیہ شہادت پاتی ہے وہ آپ کے ساتھ ہیں، معا کا مطلب آپ بیمار ہوں گے تو صحابیات میں سے اما عائشہ آپ کے ساتھ ہوں گی، معا کا مطلب آپ پر وحی اترے گی تو اما خدیجہ آپ کے ساتھ ہوں گی، معا کا مطلب جب آپ سفر تجارت کریں گے تو ابو بکر آپ کے ساتھ ہوں گے، معا کا مطلب جب نبی کریم علیہ السلام چاند کے 2 ٹکڑے کریں گے تو صحابہ آپ کے ساتھ ہوں گے، معا کا مطلب جب زمزم کے کنویں پہ کھڑے ہو کر بچا ہوا پانی دیں گے تو پینے والے صحابہ ہوں گے، صفا مروہ پہ دوڑیں گے پیچھے دوڑ لگانے والے صحابہ ہوں گے، معا کا مطلب جب آپ کسی اکیلی جگہ پہ رہ جائیں گے اور صحابہ غلط فہمی کی بنیاد پہ آپ سے دور ہو جائیں گے، مگر کچھ صحابہ اس جنگ کے میدان میں بھی آپ کے ساتھ تھے، دن کو ساتھ، رات کو ساتھ، خوشی میں ساتھ، غمی میں ساتھ، تنگی میں ساتھ، مسکراہٹ میں ساتھ، رونے میں ساتھ، ہر چیز میں ساتھ، غربت میں ساتھ، پیٹ پہ پتھر باندھیں تو صحابہ بھی باندھے ہوئے سامنے آ جائیں، پیٹ پر پتھر باندھیں تو صحابیات بھی باندھے ہوئے سامنے آ جائیں، ہر وقت ساتھ رہنے والے کون ہیں؟ صحابہ، صحابہ والذین معہ، جو آپ کے ساتھ ہیں، انجام بھی آپ کے ساتھ، کام بھی آپ کے ساتھ، نام بھی آپ کے ساتھ، یہ ہیں اصحاب محمد، کچھ ہیں اصحاب موسیٰ، کچھ ہیں اصحاب عیسیٰ، کچھ ہیں اصحاب ابراہیم، کچھ ہیں اصحاب آدم، کچھ ہیں اصحاب نوح، کچھ ہیں اصحاب لوط، کچھ ہیں اصحاب ہود، کچھ ہیں اصحاب صالح، مگر آپ صرف اصحاب نہیں بلکہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور صحابی کے بارے میں معہ نہیں آیا، میرے نبی کے صحابہ میں کہا گیا ہے والذین معہ، سارے آپ کے ساتھ ہیں،
ایک بھی آپ سے جدا نہیں، ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں، ایک بھی جدا نہیں، ہر سمت آپ کے ساتھ ہیں، ایک بھی جدا نہیں۔ نبوت کی کائنات کی ابتدا میں ختم نبوت کا جو پہلا دن آپ کو نصیب ہوا، اما خدیجہ آپ کے ساتھ تھی۔ ختم نبوت میں آپ دنیا سے جب رخصت ہوئے ہیں، آخری دن تھا تو حضرت عائشہ آپ کے ساتھ تھی۔ ابتدا بھی تسلی خدیجہ دیتی ہے، دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی رخصت کرنے میں اما عائشہ ہیں۔ جس وقت آپ کائنات کی ابتدا میں آئے تھے تو ابو بکر صدیق بھی اسلام سے قبل آپ کے دوست تھے۔ جس وقت آپ اس دنیا سے انتقال کرتے ہیں تو ان کے بیٹے عبد الرحمن بھی انتقال کے وقت بھی آپ کے ساتھ تھے، بہن بھی ساتھ تھی، بھائی بھی ساتھ تھا، خدیجہ شروع میں ساتھ تھی، ابو بکر شروع میں ساتھ تھے، علی بچپن میں آپ کے ساتھ ہو گئے تھے۔ یہ صحابہ ہیں جو ابتدائے نبوت میں بھی ساتھ ہیں، انتہائے زندگی کے اندر بھی ساتھ ہیں، اور ختم نبوت میں سب سے بڑا معرکہ لڑنے والے اصحاب رسول ہیں۔ سب سے بڑی شہادتیں جو ہوئی ہیں وہ بدر میں نہیں ہوئی، احد میں نہیں ہوئی، خندق میں نہیں ہوئی، طائف میں نہیں ہوئی، تبوک میں نہیں ہوئی، مستلق میں نہیں ہوئی، غزوہ اسیرہ میں نہیں ہوئی، غزوہ بنی خزاعہ میں نہیں ہوئی، کسی اور غزوہ میں اتنی بڑی شہادت نہیں ہوئی جو شہادت یمامہ کی جنگ میں ہوئی ہے۔ یمامہ کی جنگ میرے نبی کے جانے کے بعد ہوئی تھی۔ یمامہ کی جنگ کی سربراہی ابو بکر صدیق اور دیگر صحابہ کرتے تھے۔ یمامہ کی جنگ میں سینکڑوں صحابہ کے خون گرے ہیں۔ یہ تحفظ ختم نبوت کی جنگ تھی، یہ میرے نبی کی ختم نبوت کے نور کو چمکانے کی جنگ تھی، یہ میرے نبی علیہ السلام کے مخالفین کو تباہ و برباد کرنے کی جنگ تھی۔ اس میں اصحاب رسول کا یہ خوبصورت جو نظام گرا ہے، اللہ کی قسم آج بھی دنیا کو بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی کی رسالت میں شرک نہ کرنا، صحابیت میں شرک نہ کرنا، توحید میں شرک نہ کرنا، یہ عدل ہے۔ تمہاری داڑھی اس پر عدل یہ ہے، اس کو مت چھیڑنا۔ تمہارا سر، اس میں عدل یہ ہے، ٹوپی یہاں پہ رکھنا۔ تمہاری شرم گاہ، عدل یہ ہے صرف بیوی تک محدود رہنا۔ تمہاری نگاہ، عدل یہ ہے ماں کو دیکھ لینا، بہن کو دیکھ لینا، بھانجی کو دیکھ لینا، نواسی کو دیکھ لینا، پوتی کو دیکھ لینا، بیوی کو دیکھ لینا، اور کسی کو تم نے نہیں دیکھنا۔ تمہارے ہاتھ، عدل یہ ہے انصاف کا ترازو سامنے رکھنا، سائن کرتے ہوئے دیکھ لینا۔ یہی تمہاری جنت ہے، یہی تمہاری جہنم ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو سیاست سے ہٹ کر اس کے قلم کا ایک سین اس کی زندگی کا ایک خوبصورت نور تھا۔ جب علماء کی طاقتیں، علماء کی تحریکیں، علماء کے زور، علماء کے شور، ہر چیز کے بعد اس نے اس وقت جو سین کر کر کہا تھا کہ میں نے اپنی موت پر دستخط کر دیے، وہ ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ تھا، جس سے آج آئین پاکستان میں یہ مرزائی کافر قرار دے دیے گئے ہیں۔ اور ہمارے مولانا عبد الرحمن اشرفی رحمت اللہ علیہ، ہمارے استاد جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث، ایک دن فرمانے لگے میں نے ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھا ہے، سفید کپڑوں میں نے دیکھا ہے، اللہ کی جنتوں کا سیر کر رہا ہے، اور وجہ اس کی صرف یہ ہو سکتی ہے اس نے میرے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے تحفظ کا ایک سین کر دیا۔ بے شک اپنی موت کا پروانہ بن گیا، وہی سین تھا جو اس کا سبب بنا۔ باقی دیگر بہانے تھے، جو کچھ بھی تھا، جو جماعت تھی، پیپلز پارٹی ہو، کوئی جماعت ہو، سیاسی بات نہیں، بات شرعی ہے۔ شریعت میں اللہ نے اس کے قلم دان کو یہاں پہ چلا کر، میں کہتا ہوں اس کو کچڑے سے نکال دیا تھا، کوڑے دان سے نکال دیا تھا، ناپاک آدمی بھی اگر کوئی تھا تو اس کو پاک کر دیا تھا۔ یہ سین، یہ قلم، یہ سیاہی، یہ ہاتھ کی حرکت، یہ کاغذ اور یہ علماء کی معاونت اس کے ساتھ جو چلی، سمجھ جائیں کہ اللہ نے ایک جنت میں لے جانے کا ذریعہ قرار دے دیا تھا۔ کسی نہ کسی طرح کام آؤ، کسی نہ کسی طرح کام آؤ۔ ایسے مر جانا، ایسے خودکشی کر لینا، ایسے زہر کی گولیاں کھا لینا، ایسے نیند کی گولیاں کھا لینا اور اس میں موت آ جائے۔ میرے نبی کے صحابی حضرت جلیبیب بہت عظیم صحابی ہیں، جب میرے نبی نے جنگ کے بعد پوچھا کہ جلیبیب کہاں ہے
کہا یا رسول اللہ میں پتہ نہیں وہ کہاں ہے. نبی خود آگے بڑھے اور آپ نے دیکھا ایک جگہ پہ جلیبیب شہادت والے اپنے منور چہرے کے ساتھ شہید ہو چکے ہیں. نبی پاک قریب تشریف لائے. آپ نے دیکھا 1 2 3 4 5 6 7 کافر تھے جن کو جلیبیب نے مارا تھا. آپ نے فرمایا تھا واہ جلیبیب، تیرا نسب نامہ کوئی نہیں جانتا، تیرا تعارف کسی کو نہیں، صحابہ تجھے پہچان نہیں پائے، تو محمد کا سپاہی ہے اور تو نے 7 بندے مارے اور اسلام کی ابتدا میں تو نے خوبصورت قسم کی امداد کی ہے اور اسلام کو تو نے بلند کیا ہے. حضور پاک نے دست مبارک کھولا، باہیں نیچی فرمائی، آپ نے لاش مبارک کو اٹھایا، قبر تک پہنچایا. دیگر صحابہ کی آرزو تھی کاش کی یہ شہادت ہمیں ملتی اور اللہ کے نبی ہمیں اپنے دست مبارک پہ اٹھاتے اور قبر میں اتار دیتے. ختم نبوت کا تحفظ، دین کا تحفظ، عدل و احسان، روٹی پوری کر لینا، دودھ پورا کر لینا، پانی پورا کر لینا، یہ صرف عدل نہیں ہے. اپنے عقائد کو بچاؤ، عقائد کو بچاؤ. فضائل کی بڑی محنتیں ہو رہی ہیں، فضائل کی بڑی محنتیں ہو رہی ہیں. بات اگر شیعہ کی ہو جائے کہ یہ تمہارے صحابہ کے دشمن ہیں، کہتے ہیں چھوڑ دو، مصلحت کا تقاضا ہے. بات اگر مرزائیوں کی ہو جائے کہ یہ تمہارے نبی کے دشمن ہیں، کہتے ہیں چھوڑ جاؤ، ملکی سالمیت کا مسئلہ ہے. بات اگر شرک کی ہو جائے کہ یہ لوگ غیروں کو سجدہ کرتے ہیں، کہتے ہیں چھوڑو یار پھڈا پڑ جائے گا. کوئی پھڈا نہیں. 3 عقیدے ہماری روح ہیں، 3 عقیدے ہمارے پاکستان کا مطلب ہے، 3 عقیدے مسلمان کی شان ہے، 3 عقیدے مسلمان کی چمک ہے. 3 عقیدے رگ و ریشہ میں داخل کرو، 3 عقیدے تمہاری ریڑھ کی ہڈی ہیں، 3 عقیدے تمہاری جنت ہیں، جنت ہیں جنت. زنا ہو جائے، شراب ہو جائے، قتل ہو جائے، خدا کی قسم کچھ بھی ہو جائے، میری نہیں میرے رب کی گارنٹی ہے کہ رب تمہارے پر رحم کر دے گا. مگر ان 3 عقیدوں پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں. ایک توحید کا عقیدہ، دوسرا ختم رسالت، ختم نبوت، یہ عقیدہ، تیسرا عظمت صحابہ، یہ عقیدہ. ان عقیدوں پہ کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی لچک والا معاملہ نہیں. ان تحفظ والے صحابہ کو جب دنیا میں قدم چلانے کا موقع ملا تو 22 لاکھ 45 لاکھ مربع میل اللہ نے ان کو عطا فرمایا. ان کے قدموں پہ زمین فخر کرتی تھی. یہ اگر درخت کا پھل کھاتے تھے نا، وہ سیب اللہ کا شکر ادا کرتا تھا کہ مجھے ابو بکر صدیق نے کھایا ہے. وہ پھل، وہ آم اللہ کا شکر ادا کرتا تھا کہ مجھے عمر فاروق نے کھایا ہے. وہ چھلی کا سٹا اللہ کا شکر ادا کرتا تھا کہ مجھے کھانے والا عثمان غنی ہے. وہ گندم کا دانہ اللہ کا شکر ادا کرتا تھا کہ مجھے کھانے والے علی المرتضی ہیں. وہ چاول کا دانہ اللہ کا شکر ادا کرتا تھا کہ مجھے کھانے والے محمد الرسول اللہ ہیں. وہ کپڑا بھی اللہ کا شکر ادا کرتا تھا کہ مجھے پہننے والا خالد بن ولید جہاد کی جیکٹ پہن کے آیا ہے. وہ تلوار اللہ کا شکر ادا کرتی تھی جس کو ابو دجانہ اٹھا کر جنگ کے میدان میں گھماتے ہوئے سب کو گراتے جا رہے تھے. وہ خون بھی اللہ کا شکر ادا کرتا تھا جو حمزہ کی رگوں سے بہ کر احد کے میدان کو معطر کرتا جا رہا تھا. آج گندم مرزائی کھائے، عام شیعہ کھائے، اللہ کے چاول مشرک کھائے، سفید لباس مرزائی پہنے، سفید امامہ مرزائی پہنے، داڑھی پہ کنگھی کرے، مونچھیں صاف کرے، پگڑی پہنے، شیطانوں کا شیطان، لعینوں کا لعین، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اپنے جمعے پڑھاتے ہیں، اپنے چینل کھولتے ہیں. سادہ لوگ مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ تبلیغی جماعت کا بندہ ہوگا، اس نے کوئی پگڑی پہنی ہوگی. وہ بدبخت لوگ اپنی بےہودہ باتوں میں
لوگوں کو قریب لاتے ہیں، پھر اپنے مرزے کو نبی کا لقب دے کر امت کو بے وقوف بنا دیتے ہیں۔ انگلینڈ اور لندن میں بالکل سوشل میڈیا پہ مرزائی ہمارے تبلیغی روپ میں آتے ہیں، تبلیغی پگڑیوں میں آتے ہیں، تبلیغی داڑھیوں میں آتے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کو کوئی پتہ نہیں، مصلحت ہے جی مصلحت، مصلحت ہے جی مصلحت۔ یہی غدار تھے جنہوں نے خدا کی قسم پاکستان بنتئی توڑنے کی سازشیں کر لی تھی۔ انگریزوں نے اور کچھ نہیں کر سکا مگر ان کا پودا ہمارے پاکستان میں اور دیگر علاقوں میں رکھ دیا گیا تھا۔ آج ان کی بنیاد پر ہم کہیں جی ہم بڑا عدل کر رہے ہیں، پانی پہنچا رہے ہیں، سڑکیں بنا رہے ہیں، موٹر وے بنا رہے ہیں، سب کو گھر دے رہے ہیں، نیا پاکستان بنا رہے ہیں، ریاست مدینہ بنا رہے ہیں، دنیا کو چمکا رہے ہیں۔ یہ عدل نہیں ہے، یہ عدل نہیں ہے۔ عدل پر ایمان بچتا ہے، ظلم پر ایمان چلا جاتا ہے۔ عدل پر اللہ کی چمک آتی ہے، ظلم پہ شیطان کے اندھیرے آتے ہیں۔ حضرت عمر دنیا سے گئے، ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے 1 سال دعائیں کی، کاش کہ میرا اللہ میرے والد کا چہرہ مجھے خواب میں دکھا دے، خواب میں دکھا دے۔ 1 سال کے بعد میرے ابا کی مجھے زیارت ہو گئی، پسینے پسینے، گھبراہٹ کا شکار۔ میں نے پوچھا ابا جی کیا ہوا؟ کہا شکر کر بچ گیا۔ یہ عمر کہہ رہے ہیں، عمر کہہ رہے ہیں۔ آج کے ہمارے وزیر صدر جتنے بھی ہیں یہ سنے ذرا، یہ عمر فاروق کہہ رہے ہیں خدا کی قسم جو اپنے کندھوں پہ بوجھ لا کر غریبوں کے ہاتھ میں دیتے تھے، وزن اٹھاتے تھے، اونٹ چراتے تھے۔ ماں کہتی تھی تجھے اونٹ چرانا نہیں آتا تو کرے گا تو کیا کرے گا؟ یہ وہ عمر ہے، یہ وہ عمر ہے۔ مگر ان کا فکر دیکھو، عدل و احسان کا یہ وہ بادشاہ ہے کہ ہر درخت بھی اس کے عدل کا قائل تھا، ہر جانور بھی حضرت عمر کے عدل کے قائل تھے۔ انگریز، یہود، نصارہ سب حضرت عمر کے قائل تھے۔ تورات، زبور جن کتابوں میں ان ہستیوں کا ذکر کرتی ہے وہاں حضرت عمر کا خوبصورت نام ان کے صفوں کے اوپر آج بھی موجود ہے۔ یہ حضرت عمر اپنے بیٹے کو نظر آتے ہیں، بیٹا پوچھتا ہے ابا جی کیا ہوا؟ کہا بس شکر کر اللہ نے مجھے بچایا ہے۔ کہا ابا جی پھنسے کیوں تھے؟ پھنسے کیوں تھے؟ کہا بیت المال جہاں دفتر تھا، ایک دفعہ ہم نے وہاں سے دوسری جگہ شفٹ کیا، سامان شفٹ کرتے کرتے بیت المال کی ایک رسی کہیں گر گئی تو میرے اللہ نے مجھے پکڑ لیا۔ کہا عمر وہ رسی کہاں پر ہے؟ رسی کیوں غائب ہو گئی؟ رسی کس جگہ پر ہے؟ تو اللہ کی قسم اس پر میری پکڑ ہو گئی۔ میں نے کہا اللہ میرے علم میں نہیں ہے، میرا اس میں کوئی عمل نہیں، کوئی دخل نہیں، چھوڑ تو اللہ نے مجھے دیا۔ مگر دنیا میں بیت المال کی صرف ایک رسی کے اوپر بھی خدا کی قسم اللہ نے پوچھا ضرور ہے۔ اس عمر کو جس کی جنت کا محل میرے آقا نے خود جا کر اپنی آنکھ مبارک سے دیکھا تھا، اور جن کے محل کے باہر ایک جنتی عورت وضو بھی فرما رہی تھی، جن کی جنت میں کیا بلکہ کسی صحابی کی جنت میں کوئی ابہام نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، مگر عمر فاروق ڈرتے اس بات سے تھے کہیں اللہ کی طرف سے اگر پکڑ آ گئی، عہدے ختم، رتبے ختم۔ ایک دن صحابہ سے کہنے لگے تمہیں کیا پتہ ہے، تمہیں کیا پتہ ہے؟ خدا کی قسم میرا تو جب جنت میں داخلہ ہوگا نا، ایک پاؤں رکھوں گا دوسرے کا ڈر رہے گا، دوسرے کا ڈر رہے گا کہ وہ جنت میں آتا ہے کہ نہیں آتا، وہ کہیں ادھر نہ ہو جائے، مجھے اس بات کا بھی ڈر ہے۔ تو عدل و احسان، کپڑا پورا کرنا، کھانا پورا کرنا، پانی پورا کرنا، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا کام ہے۔ اصل عدل و احسان یہ ہے اللہ کی توحید کی حفاظت کرو، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے زندگیاں لگاؤ۔ صحابہ کرام ان کی عظمت،
عزت اور سمجھوتے ہم آج ان پہ بکواس کر دیتے ہیں، حالانکہ ایک صحابی کی سیرت کو تم یاد کرو تو وہ یاد ہی نہیں ہوتی، اتنے ان کے کارنامے۔ ایک حیات الصحابہ کی کتاب پکڑو، اس میں صحابہ کا کردار پڑھ لو، بڑے سے بڑے ذہین لوگ خدا کی قسم صحابہ کے سیرت کو یاد نہیں کر پاتے، اس لیے کہ اس میں واقعات اتنے ہیں، اس میں کردار اتنے ہیں، اس میں نظام اتنے ہیں۔ اور جس وقت صحابہ پہ تانا تشنی کرنا ہو تو داڑھی منڈے، اسکالر، مفسر، محقق، محدث بن کے ٹی وی پہ آ کے بیٹھتے ہیں، جنہوں نے کبھی مسجد کا چہرہ نہیں دیکھا ہوتا، مدرسوں کا چہرہ نہیں دیکھا ہوتا، اور ٹیڑھا منہ کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں میری رائے میں یہ صحابی غلط تھا، میری رائے میں یہ صحابی غلط تھا۔ جنگ جمل ہو، جنگ صفین ہو، سیدنا امیر معاویہ ہو، یزید کی خلافت ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اس کے امام پیچھے صحابہ ہیں، اختلاف آپس میں صحابہ کا ہے، کردار آپس میں ان ہستیوں کا ہے جو ایک دوسرے کے منہ سے نکال کر کھا لیتی تھی۔ جنگ جمل ختم ہو گئی، صفین ختم ہو گئی، حضرت عمر چلے گئے، ابو بکر چلے گئے، تو فعل دوسی چلے گئے، سارے صحابہ آتے گئے، سارے صحابہ جاتے گئے، قرآن اترتا ہے، خدا کی قسم پوری دنیا کو بتا دیتا ہے یہ جا چکے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سب سے اللہ راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے۔ تم کون ہوتے ہو میڈیا پہ بیٹھ کے صحابہ کے بارے میں طنز کرتے ہو، سنتے ہو، نظام چلاتے ہو؟ آج سیدنا امیر معاویہ کا جو مخالف طبقہ ہے، سوشل میڈیا پہ کتنی بکواس ہوتی ہے، کتنا نظام ہوتا ہے، ان زندگیوں سے باہر نکل کر ہم دین تلاش کرتے ہیں۔ اور آج اس 14ویں صدی کا بندہ ہمارا آئیڈیل ہے اور صحابہ آئیڈیل نہیں ہے۔ اس کی تحقیق ہمیں منظور ہے، قرآن کی منظور نہیں، اس کی تشریح ہمیں منظور ہے، قرآن کی تفسیر ہمیں منظور نہیں۔ اللہ تو انتظار فرما رہے تھے، اللہ تو انتظار فرما رہے تھے کہ آدم پہ قرآن نہیں اتارتا، موسیٰ پہ قرآن نہیں اتارتا، عیسیٰ پہ قرآن نہیں اتارتا، یوسف پہ قرآن نہیں اتاروں گا، نوح پہ قرآن نہیں اتاروں گا، قرآن اتاروں گا تو آہستہ آہستہ اتاروں گا رسول اللہ پہ، پھر قرآن اتاروں گا جب عمر آ جائے گا اسلام میں، اور وہ کہے گا کہ مقام ابراہیم پہ نماز ہونی چاہیے تو عمر کے لیے اتار دوں گا، وہ کہے گا عبداللہ بن ابی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی، اس کے لیے اتار دوں گا۔ قرآن اتاروں گا جب ابو بکر آئے گا، جب ہجرت شروع ہوگی، جب غار میں ہوں گے، جب صرف 2 ہوں گے، تیسرا کوئی نہیں ہوگا، ان پہ قرآن اتاروں گا۔ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، یہ ابو بکر کا انتظار تھا قرآن کو۔ قرآن اتاروں گا اس وقت جب عثمان غنی غلط خبر آئے گی شہادت کی، اور نبی 1400 صحابہ کے ہاتھوں کو ہاتھ میں لے کے بیعت رضوان کر رہا ہوگا، اور ایک کیکر کا درخت ہوگا، اس کے نیچے صحابہ بیٹھے ہوں گے، شان عثمان آئے گی، اور عثمان بیت اللہ میں ہوں گے، اور کافر کہیں گے تو اکیلا طواف کر لے، اکیلا حجر اسود کو چوم لے، اکیلا زمزم پی لے، صفا پہ چلا جا، مروہ پہ چلا جا، کوئی رش نہیں، کوئی رش نہیں، اکیلا طواف کر۔ عثمان کہیں گے جب تک میرا نبی نہیں ہوتا مجھے نہ عمرہ کرنا ہے، نہ طواف کرنا ہے، نہ زمزم پینا ہے، نہ ملتزم پہ جانا ہے، نہ صفا پہ جانا ہے، نہ مروہ پہ جانا ہے۔ اس وقت عثمان کا ہاتھ نبی کا ہاتھ بنتا ہے، اور اس وقت قرآن اترتا ہے۔ عثمان آئے گا، بیت اللہ میں جائے گا، جھوٹی خبر شہادت کی آئے گی،
نبی پاک انتقام لیں گے اور اس کے لیے آپ معاہدہ بیعت رضوان کریں گے اور 1400 صحابہ کی کر کے درخت کے نیچے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں گے، اور اس کے بعد قرآن اترے گا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ یہ صحابہ کا منتظر قرآن تھا، میرے نبی کا منتظر قرآن تھا۔ نبی تشریف لائے، سارا قرآن ایک دم نہیں آیا، نبی تشریف لاتے گئے، صحابہ آتے گئے، پھر صحابہ کی شان قرآن دیتا رہا، دوسرا صحابی آتا گیا، شان قرآن دیتا رہا، تیسرا آتا گیا، شان قرآن دیتا رہا۔ جب ہجرت والے صحابہ گئے تو مہاجرین کا لفظ آ گیا، جب انصاری بنے انصار کا لفظ آ گیا، جب وہ قبا مسجد کو بنا رہے تھے لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم یہ آ رہا تھا، جب وہ بدر میں چل رہے تھے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ، تو یوں کہا جائے کہ قرآن نبی کا بھی منتظر تھا اور قرآن صحابہ کا بھی منتظر تھا۔ نبی آئے تو قرآن شروع ہوا، صحابہ آئے تو قرآن مکمل ہوا۔ نبوت سے قرآن کے نزول کی ابتدا ہے اور صحابہ پر حجۃ الوداع کے موقع پہ قرآن کے نزول کی انتہا ہے۔ الیوم اکملت لکم، یہ کم کس کے لیے آیا ہے؟ صحابہ کے لیے۔ الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ایک میرے نبی نہیں ہے، ورنہ یوں ہوتے الیوم اکملت لک دینک اتممت علیک نعمتک رضیت لک اسلام۔ اے نبی تجھے میں نے نعمت دی، تجھے میں نے دین دیا، نہیں الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ ہیں صحابہ، یہ ہیں امام الصحابہ، یہ قرآن کی آخری آیت ہے، یہ سب صحابہ پہ نازل ہو رہی ہے، ان کی شان پہ نازل ہو رہی ہے، نبوت کے اوپر وحی آ رہی ہے، آپ کا رنگ تبدیل ہو چکا ہوتا ہے، اونٹنی پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن اترتا ہے، حضور کریم کے اس کتاب اللہ کی آخری آیت اترتی ہے، سامنے صحابہ کھڑے ہوئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں فرماتے ہیں الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، جو اس جگہ ہیں وہ دین پہنچائیں گے۔ کس جگہ ہیں؟ جو اس جگہ ہیں وہ دین پہنچائیں گے، وہی تبلیغ کریں گے، وہی تفسیر بتائیں گے، وہی حدیث بتائیں گے، وہی تیر اندازی سکھائیں گے، وہی جہاد سکھائیں گے، وہی ختم نبوت کا بتائیں گے، وہی توحید کا بتائیں گے، وہی حج بتائیں گے، وہی عمرہ بتائیں گے، وہی قربانی بتائیں گے، وہی موت، وہی زندگی، وہی پیدائش، وہی نماز، وہی بتائیں گے تراویح، وہی بتائیں گے نفل، وہی بتائیں گے سر کیسے کاٹنا ہے، کیسے بال موڑنا ہے، وہی بتائیں گے داڑھی کیسے رکھنی ہے، وہ سب کچھ تمہیں بتائیں گے۔ الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، تم شاہد ہو، تم نے پہنچانا ہے، تم شاہد ہو، تم نے پہنچانا ہے۔ امیر معاویہ تھے کہ نہیں تھے بیچ میں؟ فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، تم ادھر ہو، تم نے پہنچانا ہے۔ جی بحری جہاد تو بعد میں ہوا، بحری بیڑا تو بعد میں بنا، بعد میں جہاد ہوئے، بہت سے جہاد ہوئے، مگر آپ نے فرمایا جو اس جگہ ہے فلیبلغ الشاہد، سب پہنچائیں گے، سب کی بات معتبر، سند معتبر، حدیث معتبر، قول معتبر، صحابیت معتبر، شخصیت معتبر۔ منکم الغائب، جو غائب ہیں، ہم سب اس وقت غائب تھے، قیامت تک ہم اس اعتبار سے غائب ہی ہیں۔
ہم سب ان صحابہ کی سیرت کو لے کر آگے چلیں گے تو اتمام دین ہے۔ اگر اپنے ڈکوسلے بجائیں گے نا تو پھر نقصان دین ہے۔ اس لیے بھائی اپنا عدل و احسان اپنے عقائد میں پیدا کرو۔ عقائد بڑے کمزور ہیں، نعتوں پہ زور ہے، مجلسوں پہ زور ہے، محفلوں پہ زور ہے، تمام چیزوں پہ زور ہے۔ مجھے بتاؤ عقیدہ ختم نبوت ہماری کون سی میلاد میں کھل ڈل کے بیان ہوتا ہے؟ 5 منٹ مولوی کو دیتے ہیں، 2 باتیں کرو، دعا کر دو، بس کام ختم ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو عقائد صحیحہ اس پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔